ساتھ اللہ تعالیٰ کا مخاصمہ ہوا تھا، یعنی اس میں پہلے مشرکین، دوسری یہودی، عیسائی اور منافقین۔ یہ مشرکین کا تو ہم نے پڑھ لیا، اب ان کے ساتھ کس طرح مناظرہ ہوا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ دیکھو اصل میں جو یہودی ہے نا، یہودی یہ دین کہتے ہیں کہ ہم یعنی موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے۔ ویسے تو ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام سے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو اسحاق علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، یعقوب علیہ السلام اور اس طرح یوسف علیہ السلام، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سارے کے سارے کیا ہے، یہ بنی اسرائیل میں وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ڈیبیٹ کیا ہے، جو مناظرہ کیا ہے، وہ اس نوعیت کا ہے کہ یہ جو یہودی ہوا کرتے تھے، یہ ان کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین یعنی کہ لوگ ہیں، یعنی یہ شخصی خدا کی بھی قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں جو یہ خدا ہے نا، یہ رب الیہود ہے، یہ یہود کا خدا ہے، اس کے علاوہ کسی کا یہ خدا وہ نہیں ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب جو کہ تورات ہے، اس میں تحریفات بھی کی ہے، لفظی تحریفات بھی کی ہے، اور اس طرح معنوی تحریفات بھی کی ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب کوئی تورات کی آیت ان کے خلاف ہوتی تو یا تو یہ لوگ ان کو وہاں سے حذف کر دیتے تھے، یا وہاں ان پر ہاتھ رکھ کر ان کا معنی و مفہوم نہیں بتاتے تھے تاکہ وہ ان کے خلاف نہ جائے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر تورات کے اندر بھی زنا کا جرم یہ تھا کہ کوئی زنا کر لے، شادی شدہ ہو، تو اس کو سنسار کیا جاتا تھا۔ تو جب ان کے ہاں کوئی اس طرح زنا کا مرتکب ہو جاتا تھا تو وہ پھر اگر وہ کسی بڑے خاندان کا ہوتا تو وہ اس کے لیے الگ حکم اس میں تحریف کر لیتا تھا اور کہتا تھا کہ اس کے لیے کوئی اور حکم ہوگا، لہذا یہ کوئی صدقہ دیا کرے گا، فدیہ دے دیا کرے گا، اور سنساری کا حکم اس سے کیا ہو جاتا، وہ ملتوی ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو انہوں نے یہ تحریف بھی وہ بھی کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جس طرح عیسائیوں میں ہیں، یہ بھی بخشوانے کے سرٹیفکیٹ لوگوں کو وہ دیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی ان کے پاس آ جاتا ہے اور انہوں نے ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو یہ ان سے پیسے لے لیتے تھے، ان پیسوں کے بدلے کہتے تھے کہ بس آپ یہ گناہ جو ہے نا وہ ابھی بخشے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پھر مختلف فرقے ہو گئے تھے، جیسے فریسی فرقہ تھا، کاہنی فرقہ تھا، صدوقی فرقہ تھا، یہ ایسے فرقے تھے جنہوں نے اپنے اپنے عقائد وہ وضع کر لیے تھے اور تورات پر ان کا عمل بھی نہ رہا۔ تورات چونکہ اصلی حالت پر ویسی بھی نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مختلف اقوام نے، مختلف بادشاہوں نے ان پر حملے کی، یہودیوں پر، اور ان کے تورات کو جلا دیا، خاکستر کر دیا۔ تو اس کے بعد کئی دفعہ یہ تورات دوبارہ جو ہے نا وہ مدون ہو چکا ہے۔ آخری مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت دانیال علیہ السلام نے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ لکھا تھا، لیکن چونکہ وہ تو نبی تھے، پیغمبر تھے، اس وقت تورات کی حیثیت ٹھیک تھی، لیکن بعد میں انہوں نے تورات میں انتہائی رد و بدل کر دیا، کیونکہ ان کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ وہ نہیں لیا تھا۔ تو یہودیوں کے ساتھ اللہ نے بھی مناظرہ کیا۔ یہودیوں کے ہاں ایک تورات ہے جس کو اسفار موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، جو 5 حصوں پر وہ مشتمل ہے، 5 حصوں پر تورات جو ہے نا وہ مشتمل ہے، اس کو اسفار خمسہ موسوی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور بھی ان کے ساتھ کتاب ہے جس کو کہتے ہیں تالمود۔ تالمود کا مطلب یہ ہے، اس کو یہ لوگ تورات شفوی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو لوگ تورات کو مانیں لیکن تالمود کو نہ مانیں، لہذا وہ سرے سے یہودی ہے ہی نہیں، وہ یہودی بن ہی نہیں سکتا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات کے ساتھ ساتھ تالمود پر بھی ایمان لانا وہ بھی ضروری ہے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تالمود ہے نا، تالمود، اور تالمود کے اندر ہے کیا چیز، تالمود کے اندر ہے کیا چیز، تالمود کے اندر حضرت ہارون علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کچھ قصے، کہانیاں اور کچھ مذہبی قوانین بھی اس تالمود کے اندر وہ بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس تالمود کے 2 حصے ہیں، ایک جمرہ ہے اور ایک مشنا ہے۔ بہرحال یہ تو ان کی کتابی حیثیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ اس طرح ڈیبیٹ کیا ہے کہ دیکھو جو تم لوگ کر رہے ہو، اس طرح عزیر علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ مان لیا، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا وہ مان لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عقیدے کی بھی تردید کر دی، ٹھیک ہے، اس عقیدے کی بھی وہ تردید کر دی۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ صرف ہم جو ہے نا اللہ کے محبوب امتی یعنی بندے ہیں اور ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد کر دیا، اس کا بھی مناظر ان کے ساتھ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم سچے ہو
اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک آیت پیش کر جاؤ، کوئی ایسی دلیل لے کے آؤ جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آپ ہی جو ہے نا وہ جنت کے مستحقین ہیں، آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی کوئی ان کے پاس دلیل وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہیں پر بھی ایک ڈیبیٹ کیا ہے، مناظرہ ہوا ہے ان کے ساتھ کہ ان جو تورات کے اندر جو لوگ یہ تحریف کرتے تھے، جب ان کے پاس آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی جب ان کے پاس کوئی مسئلہ وغیرہ وہ آ جاتا تھا تو وہ اس میں تحریف وہ کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن سلام جو تھا یہ 1 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، تو یہ جب ایمان لے کے آئے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت یہودی بھی آ گئی، تو آپ علیہ السلام نے یہودی سے پوچھا کہ آپ لوگ اپنے جو آپ کا لیڈر ہے، آپ کی بڑی عالم ہے عبداللہ ابن سلام، ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے ہاں بہت بڑے جو ہے نا وہ عالم ہیں، اور یہ ہمارے ہاں اس کی ہر قول کو وہ قبول کیا جاتا ہے۔ تو پھر عبداللہ ابن السلام کی طرف سے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا اگر یہ ایمان لے آپ پر تو یہ تو پھر ہم میں سے سب سے زیادہ جو شریر، سب سے زیادہ جو بدبخت ہوگا وہ یہی ہوگا۔ وہ کون ہوگا؟ وہی عبداللہ ابن السلام۔ تو یہ ایسے لوگ تھے کہ جس لوگ کو یہ اپنا سربراہ، اپنا قائد، اپنا سردار مانتے تھے، لیکن جب وہ حق کی طرف وہ مائل ہو جاتے تھے یا انہوں نے حق کو قبول کر لیا تو اس وقت یہ اس کے سخت وہ دشمن ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا تو یہی ہوا کہ آیتوں کو چھپانا، اس طرح منافقانہ رویہ اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سخت جو ہے نا وہ تردید کی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ فرمایا بھی ہے نا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، یعنی جس طرح یہودیوں کا جس طرح منافقوں کا رویہ تھا، یہی رویہ کن کا تھا؟ ان کا بھی تھا، یہودیوں کا۔ اچھا، ایک اور بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ یہودی نے نبوت محمدی کا انکار کیوں کیا؟ ایک تو یہ ہے، قرآن میں بھی یہی سارا کچھ آیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے انکار کا کوئی تک ہی نہیں بنتا کہ آپ علیہ السلام کا انکار کرے، اس لیے کہ تورات کے اندر آپ علیہ السلام کا نام باقاعدہ منشن تھا، باقاعدہ نام آیا تھا کہ آخر زمانے میں جو مسیحی موعود ہے، جو آخر زمانے میں نبی آئے گا، اس کا نام یہ ہوگا۔ مثال تورات کے اندر اس کا نام فاروق ہے، فاروق تھا، زبور کے اندر طیب نام جو تھا نا وہ تورات کے اندر تھا جس کا نام ماز، اور اس طرح عیسائیت کتاب انجیل کے اندر وہ فارخلید تھا، تو یہ انکار بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ان کی انکار جو ہے نا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار دجزیل وجوہات کی بنا پر وہ کیا تھا۔ نمبر 1، انبیاء کرام کے حالات اور ان کے ماحول کا مختلف ہونا۔ نمبر 2، انبیاء کرام کی بیویوں کی تعداد کا ایک جیسا نہ ہونا۔ نمبر 3، انبیاء کرام کا ایک ہی دین ہونے کے باوجود ان کی شریعت میں فرق ہونا۔ اور 4 نمبر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا مختلف نبیوں سے مختلف رویے اختیار کرنا۔ نمبر 5، حضور سے پہلے جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان کا تعلق زیادہ تر بنی اسرائیل سے ہونا، جبکہ آپ علیہ السلام بنی اسماعیل میں سے وہ تھے۔ یہ انہی وجوہات کی بنا پر یہود نے حضور کی نبوت کا کیا کر دیا؟ وہ انکار کر دیا۔ حالانکہ مطلب یہ ایسی وجوہات نہیں تھی جس کی بنیاد پر آپ علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کام لوگوں کی اصلاح اور ان کی عبادت کا صحیح طریقہ وہ سکھانا تھا، تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں تھی۔ لیکن چونکہ یہودیوں کے دل و دماغ